الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، صدق اللہ العلی العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کہو خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین دے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار سے بے جان کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، بے شک اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میرے بہت ہی قابل احترام ذمہ داران جماعت اسلامی، کنٹونمنٹ انتخابات میں حصہ لینے والے، کامیاب ہونے والے اور کامیاب نہ ہو سکنے والے میرے تمام امیدواران جماعت اسلامی، میرے بہت عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، رائے حق کے مسافروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دیر سے آپ یہاں موجود ہیں اور آپ کے جذبات کو مہمیز مل رہی ہے ان سب لوگوں کے روشن چہروں سے جنہوں نے اس انتخابی مہم میں حصہ لیا، محنت کی، جد و جہد کی، لوگوں سے رابطہ کیا۔ یہ پیغام جو جماعت اسلامی کا، دین کا، اقامت دین کا پیغام ہے، ہر شکل کے اندر موجود ہے، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا اور پھر انتخاب کے اس معرکے میں داخل ہوئے اور اس میں سے کچھ لوگ کامیاب ہونے میں کامیاب ہو گئے اور کچھ لوگ کسی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکے۔ اصل چیز ہے جد و جہد، اصل چیز ہے مزاحمت، اصل بات ہے دعوت، حق کے اوپر قائم رہنا، حق پہ کھڑے رہنا، یہی اللہ کو مطلوب ہے اور یہی حقیقی کامیابی ہے۔ یہ اللہ کا پیمانہ ہے کہ کس وقت کس کو دنیاوی اعتبار سے کامیاب قرار دے گا اور کب جو ہے وہ کسی کی آزمائش مزید ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ تو سامنے ہوتے ہیں، جس طرح آپ امیر حلقہ کراچی کا استقبال کرتے ہیں تو یہ ایک آدمی ہوتا ہے کہ جس کی ذمہ داری ہوتی ہے، جس کو جماعت اسلامی نے نومینیٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کو کام کرنا ہے، آپ کو لیڈ کرنا ہے۔ اصل میں تو کام کارکن کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں تو لوگ ہوتے ہیں جو پتہ ماری کے ساتھ، کچھ لوگ نظر آ جاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ کام ہو رہا ہے، لیکن کچھ ایسے بنیاد کے پتھر ہوتے ہیں کہ جو تو دکھائی بھی نہیں دیتے لیکن پوری عمارت اس بنیاد کے اوپر قائم ہوتی ہے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی میں ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں بنیاد کے پتھر موجود ہیں جو پوری دنیا میں اسلامی تحریک کے لیے ایک زبردست قسم کی طاقت اور قوت موجود ہے، اور مجھے ان تمام کارکنوں کے اوپر الحمدللہ فخر ہے جو شہر کراچی میں یہ بنیادی کام انجام دے رہے ہیں۔ آپ کے نعروں، آپ کی جھنڈوں کو لہرانا، آپ کا گھر گھر پہنچنا، آپ کا فاقوں میں مبتلا ہونا، آپ کا اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کام کرنا، آپ کی پریشانیاں، آپ کے مسائل، وہ سب لوگوں کے مسائل ہیں جو پاکستان میں مشکل حالات میں زندگی گزر رہے ہیں۔ اور اب پہلے تو صرف غریب لوگ یا کم آمدنی والے لوگ پریشان ہوتے تھے، اب تو بہت بڑے پیسے والے لوگ بھی معاشی اعتبار سے پریشان ہی نظر آتے ہیں، گھروں میں مسائل ہی نظر آتے ہیں، بچوں کی تعلیم مشکل ہو گئی ہے، علاج کی سہولت مشکل ہے، ہر چیز، بجلی کے بل کیسے ادا کریں۔ یہ سارے مسائل کے باوجود اگر آپ وقت دیتے ہیں، اگر آپ جان کھپاتے ہیں، اگر آپ صلاحیت لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو قبول کر سکتا ہے۔ ہم کسی ہار کے ذریعے، ہم کسی تحفے کے ذریعے اس کا بدل نہیں ہو سکتے، یہ تو رسم دنیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے کہ دنیا میں بھی ہم ایک دوسرے کو تحائف دیا کریں، ہدایہ دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ
جس فرد نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اس کی ایک ایک کوشش کو قبول فرما لے اور جنتوں میں ہم سب کو اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، طویل عرصے کے بعد شہر کراچی میں ایک مرتبہ پھر جماعت اسلامی ایک حقیقت کے طور پر، ایک زندہ حقیقت کے طور پر اور ایک جیتتی ہوئی پارٹی کے طور پر ایک مرتبہ پھر ابھری ہے، اور یہ تاثر آہستہ آہستہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے کہ جماعت اسلامی وہ دوبارہ سے کم بیک کر رہی ہے اور یہ شہر کراچی اپنی اصل کی طرف لوٹ رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ شہر اپنے اصل کی طرف لوٹے گا۔ مجھے یاد ہے جب یہ کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ہو رہے تھے، بالکل آغاز تھا، ابھی نومینیشن فائل نہیں ہوئے تھے، تو ہم ملیر کینٹ میں پہنچے اور ہم کرنل محمد رضا صاحب کے خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے جو پہلے بھی یہ کامیاب تھے اور انہوں نے پھر اس بات کو قبول کیا کہ یہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں، ترازو کے نشان پر الیکشن لڑیں، اور انہوں نے صرف الیکشن لڑنے کے لیے نہیں بلکہ مجھے یاد ہے انہوں نے کہا میں پوری زندگی جماعت اسلامی کے ساتھ رہوں گا۔ اس بنیاد کے اوپر یہ جماعت اسلامی کی دعوت اور اس کی فکر اور تحریک کے ساتھ آئے۔ اور میں نے ایک بات اس وقت ان کی خدمت میں عرض کی تھی کہ کرنل صاحب ہم تو بہت الیکشن لڑتے ہیں، ہارتے بھی ہیں، جیتتے بھی کم ہیں، ہارتے زیادہ ہیں، ہمیں تو ہار کی بہت عادت ہے، لیکن جو حالات ہم اب اس وقت شہر کے دیکھ رہے ہیں اور جس طرح لوگوں کی مایوسی ان جماعتوں سے ہے کہ جن کو لوگوں نے بھر بھر کر ووٹ دیے ہیں، اور جس طرح شہر میں ایک ایسی فضا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی وارث نہیں ہے ہمارا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی شہر کروٹ لے گا، اپنی اصل کی طرف لوٹے گا، اور کینٹونمنٹ کا یہ انتخاب انشاءاللہ جماعت اسلامی کی ایک مرتبہ پھر بھرپور کامیابی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا، اور جیت کا آغاز آپ کی سیٹ سے ہوگا، اور الحمدللہ یہ جیت کا آغاز کرنل محمد رضا صاحب کی سیٹ سے ہوا ہے۔ اللہ نے ہماری زبان کی لاج رکھ لی اور بات رکھ لی، تو اس لیے اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ یہ کامیابی کا سفر طویل عرصے کے بعد شروع ہوا ہے، اور ایک امید پورے ملک کے لوگوں کو پیدا ہوئی ہے۔ میں رشید بھائی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ خوش صرف کراچی جماعت اسلامی کے کارکن نہیں ہو رہے بلکہ پورے ملک سے ذمہ داران اور کارکنان، حالانکہ ہم نے تو بظاہر 5 ہی سیٹیں جیتی ہیں اور ہم نے مقابلہ کیا ہے، اور 15 سیٹوں کے اوپر ہم سیکنڈ ہیں، رنر اپ ہیں، کچھ سیٹوں پہ ہم بالکل ہرا دیے گئے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی اتنا بڑا چارج موجود ہے کہ ذمہ داران ہی نہیں، کارکنان ہی نہیں، بلکہ سچی بات یہ اسلام پسند لوگ، محب وطن لوگ، بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ ہماری جو اپوننٹ پارٹیوں کے لوگ ہیں، پچھلے کل سے لے کر آج تک مجھے ان تمام جماعتوں کے ذمہ داران اور کارکنوں کے فون آئے ہیں، اور انہوں نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ آپ نے زبردست انتخابی مہم چلائی، آپ نے اپنے آپ کو منوایا اور آپ نے ایک بہترین نتیجہ حاصل کیا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم ٹارگٹ لے کر اس شہر میں چل رہے ہیں، الحمدللہ اس میں بہت تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے، اور یہ جو بینر یہاں پیچھے لگا ہوا ہے کہ کراچی میں جماعت اسلامی کی شاندار پیش رفت، تو میں اس پیش رفت کے اوپر تمام کارکنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین کے حضور ہم اپنی جو ہے وہ تمام تر تحیات اور تمام تر اپنی جو ہے وہ خدمات کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ قبول کرے گا، اس کے شکر گزار ہیں، اور جب ہم اس کا شکر ادا کریں گے انشاءاللہ تو لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مزید عطا کرے گا۔ انشاءاللہ کامیابیوں کا یہ سفر اب شروع ہو چکا ہے اور یہ آگے کی طرف جائے گا۔ یہ جو پچھلے 4-5 سال سے مسلسل جماعت اسلامی اس شہر کے مسائل، مشکلات، پریشانیوں کو اٹھا رہی ہے، آواز دے رہی ہے، یہ کام جماعت اسلامی نے پہلی مرتبہ نہیں کیا ہے، بلکہ ہر دور میں، ہر جگہ جہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں زیادتی ہوتی ہے، جماعت اسلامی اور اس کی لیڈرشپ آواز کو اٹھاتی ہے۔ یہ شہر ایک خاص قسم کی کیفیت سے گزرا اور اس میں آواز بھی بند کر دی جاتی تھی، اس میں آپ اگر بات کرتے تھے تو وہ بات میڈیا کے ذریعے سے سامنے نہیں آ پاتی تھی، پورا میڈیا یرغمال بنا رہتا تھا۔ ہم نے کے الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن کی مخالفت 2005 میں کی جب یہ اس کی پرائیویٹائزیشن کی جا رہی تھی، لیکن ہماری آواز میڈیا کے ذریعے سے لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جماعت کے ذمہ داران پہلی مرتبہ کی پرائیویٹائزیشن اور دوسری مرتبہ جب لوگوں کو نکالا جا رہا تھا تو مہنتی صاحب اور پورے ذمہ داران جاتے تھے، مزدوروں کے ٹرک پہ کھڑے ہوتے تھے، احتجاج کرتے تھے، لیکن کوئی آواز نہیں آتی تھی، بلکہ بعض اوقات تو وہ مزدور یونینیں اس بات سے ڈرتی تھیں کہ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور تصویر کھینچے گی تو ہمارے لیے کسی پارٹی کی طرف سے تھریٹس نہ آ جائیں،
ان حالات میں ہم نے جماعت اسلامی میں کام کیا. ہم نے ان حالات میں شہر کراچی میں ہر محاذ کے اوپر فسطائیت کا مقابلہ کیا. آج یہ پارٹیاں جب کہہ رہی ہوتی ہیں، پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کل کہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، ہم کراچی شہر میں آگے بڑھ رہے ہیں. پی ٹی آئی کو تو پچھلے دفعہ بہت زیادہ ووٹ ملے تھے اور سیٹیں بھی ملی تھیں اور وہ بھی اپنے دعوے کر رہے تھے، اور پھر وہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے. پیپلز پارٹی کے لوگ ایم کیو ایم کے لوگوں کو دہشت گرد قرار دے رہے تھے اور ایم کیو ایم کے لوگ پیپلز پارٹی کو دہشت گرد کہہ رہے تھے. مجھ سے جب لوگوں نے پوچھا تو میں نے کہا شاید دونوں سچ کہہ رہے ہوں، لیکن میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کی خدمت میں یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ جن فتح کے جھنڈوں کی بات کر رہے ہیں، شہر کے 70% آبادی میں تو آپ لوگ اپنے کینڈیڈیٹ ہی کھڑے نہیں کرتے تھے، ڈر جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے. یہ قربانیاں تو ہم دیتے تھے، ہم میدان میں موجود رہتے تھے، ہم گولیاں کھاتے تھے، ہم لاشیں اٹھاتے تھے، لیکن ہم حق کو زندہ رکھتے تھے. ہم لسانیت اور تعصب کے اس طوفان کے آگے بند باندھنے میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ دی ہوئی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا. آخرت میں تو انشاءاللہ ملے گا ہی ملے گا. دنیا میں بھی لوگوں کے سامنے آتا ہے جو ڈٹ جاتے ہیں، جو کھڑے رہتے ہیں، جو کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، جو لوگوں سے دعوتی رویے کا مظاہرہ تو کرتے ہیں لیکن اصول کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں. بالآخر دنیا بھی ان کو قبول کرتی ہے اور دنیا بھی ان کو تسلیم کرتی ہے، اور دنیا کے تسلیم کرنے کا آغاز ان کینٹونمنٹ کے انتخابات سے انشاءاللہ ہو چکا ہے، اور آپ پیش رفت کریں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. میرے بھائیوں اور دوستوں، جو اس وقت صورتحال اس شہر کراچی کی ہے، آپ نے دیکھا کہ ان انتخابات میں کھینچتان کے انہوں نے 15-18% کاسٹنگ کروا لی ہے، اور اس کاسٹنگ کو ہم جانتے ہیں کہ جو سیٹلڈ ایریاز ہیں، جو ایسی آبادیاں ہیں جہاں پر باقاعدہ جو ہے وہ بستیاں موجود ہیں، وہاں تو 10% لوگوں نے بھی ووٹ کاسٹ نہیں کیا. اور جو ایسی آبادیاں ہیں جنہیں کچی آبادی کہا جاتا ہے یا کسی خاص ترکیب کے ذریعے خاص طور پر حکومتی جماعت نے اس کو ان وارڈ کا حصہ بنا دیا ہے، ان میں آپ کو لگا کہ پولنگ زیادہ ہوئی ہے. مجھے عمران شاہد بھائی بتا رہے تھے کہ ان کے حلقے میں 45% پولنگ ہوئی ہے. تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیا پولنگ ہوئی ہوگی، اس لیے کہ وہ سارے ووٹوں پر مشتمل ہیں، اور وہاں جس طرح سے قبضہ کر کے کچھ لوگ رکھتے ہیں، اپنی مرضی کی لسٹیں بناتے ہیں، اپنی مرضی سے لوگوں کو دباتے ہیں، اور لوگ بھی جو ہے وہ مجبور ہوتے ہیں کہ ان کی مرضی کے بغیر کچھ اور کر نہیں سکتے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہوگا. اگر ان تمام جگہوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں تو پتہ چلے کہ شہر نے تو عملاً ان جماعتوں سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے جن کو ابھی 3 سال پہلے انہوں نے بھر بھر کے ووٹ ڈالے تھے. لوگ لائنوں میں لگ کر ووٹ ڈال رہے تھے، لوگ انگلینڈ سے آ کر اور جو ہے وہ دبئی سے آ کر جہاز کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے لیے آئے تھے، تمناؤں کے ذریعے سے یہ شہر تبدیل ہو جائے. اور ان لوگوں کو ووٹ آپ دیکھیں کہ نہیں لوگ دوبارہ ڈالنے آئے کہ جنہوں نے 30-30 35-35 سال اس شہر میں ووٹ حاصل کیا، مینڈیٹ حاصل کیا، کچھ حاصل کیا، کچھ چھین لیا، وہ ساری کہانی اپنی جگہ موجود ہے. تو یہ 3 بڑی حکومتی جماعتیں جو اس وقت اقتدار میں ہیں، وفاقی حکومت میں پاکستان تحریک انصاف اور ایم کیو ایم ہے. ایم کیو ایم نے فیصل کینٹ کی 8 سیٹیں غالباً پچھلی مرتبہ جیتی تھیں، ٹھیک ہے، اور اس مرتبہ وہ کوئی 1 سیٹ بھی نہیں جیت سکے، تیسرے نمبر چوتھے پہ آئے ہوں گے. اور اسی طرح سے جو پی ٹی آئی ہے اس نے کتنے بڑے پیمانے پہ ووٹ حاصل کیے، لیکن اس مرتبہ وہ کچھ جگہوں سے جیت تو گئے لیکن ووٹ تو دیکھیے ان کے. اور اسی طرح سے آپ کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ میں دیکھیں، وہاں پر پیپلز پارٹی کے اگر کچھ ووٹ زیادہ ہیں تو وہ اس کی وجہ آپ کو پتا ہے کہ طلحہ شاہد بھائی کے حلقے کا بات معلوم ہے نا آپ کو کہ وہاں سے کس طرح سے 1000 1500 2000 ووٹ ایک انہوں نے گوٹ سے لے لیے، اور باقی جگہوں پر تو وہ ہار گئے. تو الحمدللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی اگر صرف ان سے مایوسی ہوتی اور کوئی متبادل کی طرف لوگ نہ دیکھ رہے ہوتے تو ہم یہ سمجھتے کہ یہ تو بہت ہی خراب ہو گیا. لیکن ہم نے اسی مایوسی میں سے یہ امید دیکھی کہ لوگوں نے ایک مرتبہ پھر جماعت اسلامی پر اعتماد کرنا شروع کیا، اعتبار کرنا شروع کیا. اور 2 بڑے جو کینٹونمنٹس ہیں، جس میں 3 بڑے کینٹونمنٹ، اس میں ان کینٹونمنٹس کے جو علاقے ہیں، یعنی کلفٹن کینٹونمنٹ میں بھی جماعت اسلامی 2nd نمبر کے اوپر الحمدللہ ہے، اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ فیصل کینٹ میں بھی جماعت اسلامی 2nd نمبر پہ ہے. اور اگر ملیر کینٹ کا آپ اندر کا حصہ لے لیں جو واقعی کینٹ ہے تو وہاں تو جماعت اسلامی نمبر 1 کے اوپر موجود ہے الحمدللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہر کروٹ لے رہا ہے، یہ شہر دیکھ رہا ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ آپ کی محنت ہے، یہ آپ کے دھرنے ہیں،
یا آپ کا احتجاج ہے یا آپ کے بینرز ہیں. بعض اوقات کام کرتے کرتے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار کن چکروں میں آپ نے لگا دیا. آپ دعوت کا کام کریں, آپ درس کا کام کریں. تو میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ درس قرآن کا کام بالکل کم نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہم تو ہر اجتماع میں اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ ہماری فہم قرآن کی کلاسیں, ہمارے درس حلقہ درس اور ہماری فہم قرآن کی جتنی نشستیں ہیں ان کو بڑھنا چاہیے, ہمارے قرآن مرکز بڑھنے چاہیے, ہماری دعوت کی جو مہمات ہوتی ہیں ان میں اضافہ ہونا چاہیے. اور ہر وقت ہمارے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے, ہم تربیت کے کام کو بھی بڑھانا چاہتے ہیں. اور تربیت کا ایک تصور ہم یہ رکھتے ہیں کہ ایک تربیت وہ ہوتی ہے جو کسی جگہ پر تربیت گاہ کی صورت میں ہوتی ہے, کسی جگہ پر جو ہے وہ ذکر کے حلقے کی صورت میں ہوتی ہے, کہیں تربیت کے لیکچر اور درس قرآن سننے کی صورت میں ہوتی ہے, کہیں پر آپ جا کر رات بھر گزارتے ہیں اور کتیبے کی صورت میں ہوتی ہے, اوور نائٹ پکنک کی صورت میں آپ وہاں پر گھلتے ملتے ہیں. لیکن تربیت کا جو ایک بڑا میدان ہے وہ میدان دعوت کا میدان ہے, وہ جد و جہد کا میدان ہے, وہ مزاحمت کا میدان ہے. اور اس راستے میں اگر مشکلات پیش آئیں تو ان مشکلات کو انگیز کرنے, اپنے اوپر لینے اور ایثار اور قربانی کرنے کا میدان ہے. اور جو تربیت دعوت کے میدان میں اور مزاحمت کے میدان میں ہوتی ہے, جد و جہد کے میدان میں ہوتی ہے, ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ تربیت کسی تربیت گاہ میں نہ ہوتی ہو. اور یہی وہ منہج ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہج ہے, اور یہی وہ بات ہے جو سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت اسلامی کے 29 سال کے نام سے جب تقریر کی تھی تو یہی بات بتائی تھی کہ ہماری تربیت کا تو اصل میدان دعوت ہے. جب ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور لوگ جب ہمیں ٹھکرا دیتے ہیں, مجھے ابھی یہ نوجوان عقیل کہہ رہے تھے کہ میں جب باہر کھڑا ہوا تھا تو مجھ سے 150 لوگوں نے یہ کہا کہ مجھے ترازو پہ میں نے ٹھپا لگایا ہے, لیکن جس جگہ میں وہاں کھڑا ہوا تھا وہاں مجھے 67 ووٹ ملے. میں نے کہا بیٹا یہ تو ابھی ابتدا ہے تمہاری, یہاں تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں اور کیا کیا ڈبوں سے نکلتا ہے. یہ تو دل کڑا کرنا پڑے گا. یہ دعوت کا میدان ہے, یہ جد و جہد کا میدان ہے, اس میں دھوکے بھی آتے ہیں, اس میں سب کچھ ہوتا ہے. لیکن آپ ثابت قدم رہیں گے تو انشاءاللہ جس نے آپ سے کہا ہے کہ ترازو پہ مہر لگائی ہے وہی نہیں, اس کے گھر والے بھی, اس کی اولاد بھی ترازو پہ مہر لگائے گی انشاءاللہ تعالی. میرے بھائیو اور دوستو, اس لیے جماعت اسلامی اس شہر میں جو جد و جہد کر رہی ہے وہ ان موضوعات پر کر رہی ہے کہ جس کے اوپر اب کوئی پارٹی اور کوئی بھی جو ہے وہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹی وی پہ بیٹھیں گے, باتیں کریں گے, اعلانات کریں گے, لیکن عملاً کچھ نکل کر نہیں آ رہا, اور اس کے نتیجے میں لوگوں میں مایوسی پھیل رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت ہم نے جو کینٹونمنٹ کا انتخاب لڑا, تو ظاہر ہے ہر انتخاب کا اپنا ایک سلوگن ہوتا ہے. ہر وقت جب بھی آپ انتخاب, حالانکہ یہ کوئی بہت ویو والا انتخاب نہیں تھا, لیکن اگر کہیں پر بھی ہم کام کر رہے تھے تو یہی بتا رہے تھے کہ جماعت اسلامی وہ جماعت ہے جب آپ اس کو موقع دیتے ہیں تو وہ تعمیر کرتی ہے اور کراچی کے مسئلوں کو ایڈریس کرتی ہے اور کراچی کی آواز بنتی ہے, اور انشاءاللہ کراچی دوبارہ تعمیر کرے گی تو جماعت اسلامی کرے گی. اس بنیاد کے اوپر ہم نے جب دعوت دی ہے, بات کی ہے, تو لوگوں نے ایک بڑی تعداد میں اس کو قبول کیا ہے. ہم نے کچھ عرصے پہلے کچھ سرویز کیے تھے, ان سرویز میں جماعت اسلامی پہلے 5%, پھر 7%, پھر 8%, پھر 12% پہ بھی آئی. پھر ہم نے کچھ کینٹونمنٹ سے ایریاز کے سرویز کیے, وہاں بھی جماعت اسلامی 7% پہ تھی. ہمارے کچھ ساتھیوں کا خیال تھا کہ یار ہم 7 پہ ہیں, وہ 30 پہ ہیں, ایک 15 پہ ہے, ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں گے. ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کو دعوت بھی دی ہے زبردست قسم کی, اور کارکن بھی بڑا زبردست دیا ہے. اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب کوئی الیکشن کی مہم شروع ہوتی ہے تو ہم 5 پہ ہوتے ہیں تو 15 پہ پہنچ جاتے ہیں, ہم 7 پہ ہوتے ہیں تو 18 پہ پہنچ جاتے ہیں, اور الحمدللہ ہم نے ایک مہینے میں اپنی پارٹی پوزیشن کو کم از کم 7% سے 18% پہ ہم لے کر چلے گئے, اور یہ اب ہماری بیس بن گئی ہے. یہ ہماری بیس بن گئی ہے. اب ظاہر سی بات ہے پورے شہر میں ایک فضا بنانی ہوگی اور ہر جگہ پر لوگوں سے رابطہ کرنا ہوگا. اس کے لیے جو چیلنج ہمارے ذمہ داران اور کارکنوں کا ہے, وہ پہلا چیلنج یہ ہے کہ ذہنی طور پر اب آپ اس شکست کے موڈ سے باہر آ جائیں, جس شکست کے موڈ میں مجبوری میں اور دائرے شکستوں کی وجہ سے ہم لوگ تھے. میں آپ لوگوں سے پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ فضا بدل رہی ہے, اور جن کے پاس طاقت تھی, قوت تھی, اور جنہوں نے ہر طریقے سے لوگوں کو, اور ظاہر لسانی فیکٹر بھی موجود ہوتے ہیں, ناانصافیاں بھی موجود ہوتی ہیں, جس کے نتیجے میں لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مہاجر تو MQM کی طرف ہی جائے گا, سندھی تو پیپلز پارٹی کی طرف ہی جائے گا, پختون تو جو ہے وہ فلاں کی طرف جائے گا, فلاں زبان بولنے پنجابی تو فلاں کی طرف جائے گا.
تو یہ ضرور یہ فیکٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے وہ قوت دی ہے کہ وہ ان سب کا ایک گلدستہ ہے۔ ہم حق کو بیان کریں، سچ کو بیان کریں، جس کے ساتھ زیادتی ہے اس کو بھی بیان کریں، جو زیادتی کرے اس کو بھی آگاہ کریں، اور عوام کو ٹھیک طریقے سے بریف کریں گے تو انشاءاللہ مہاجر بھی آئے گا، سندھی بھی آئے گا، پنجابی بھی آئے گا، بلوچ بھی آئے گا، پختون بھی آئے گا، کشمیری بھی آئے گا، ہزارے وال بھی آئے گا، اور ہمارے ہاں سے تو میمن بھی آئیں گے، اور کچی بھی آئیں گے، اور برمی بھی آئیں گے، اور بنگالی بھی آئیں گے، کوئی رہ گیا ہو تو وہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ اور یہی نہیں، ہماری اقلیتی برادری جس طرح سے آہستہ آہستہ جماعت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو رہی ہے، انشاءاللہ یہ اپرچونٹی بھی پیدا ہوگی اور جماعت اسلامی اس شہر کی ایک مضبوط قوت کے طور پر سامنے آئے گی۔ اس لیے وہ سارے فیکٹرز اپنی جگہ موجود ہیں جو تعصب اور لسانیت کے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود شہر کراچی کے لوگ اب ان لوگوں کو رسپانس نہیں دینا چاہتے جنہوں نے کراچی کے 30-35 سال ضائع کر دیے ہیں۔ پہلے ہمارے ذہنوں سے یہ بات نہیں نکل رہی تھی، اس کینٹونمنٹ کے انتخاب میں یہ بات پتہ چل گئی کہ ایم کیو ایم کی سیاست کراچی میں پٹ چکی ہے اور لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ اسی سے ایک امید کی کرن بھی پیدا ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایم کیو ایم کے ساتھ لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، بہت جان دی ہے، پیسہ دیا ہے، خون دیا ہے۔ ظاہر ہے کرمنل طبقہ ضرور ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا، اور اس نے پوری طرح سے پورے نظام کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا تھا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ ان کو سپورٹ بھی اوپر سے بہت حاصل رہی ہے۔ جب وہ گرنے لگتے تھے تو ان کو اٹھایا جاتا تھا، جب وہ مرنے لگتے تھے تو ان کو زندہ کیا جاتا تھا، جب وہ ڈوب رہے ہوتے تھے تو ان کو انارو دے کر دوبارہ سے شہر پہ مسلط کر دیا جاتا تھا۔ اور انٹرنیشنل اور نیشنل کچھ قوتیں ایسی تھیں جو ایم کیو ایم کو زندہ رکھ کر اپنی کاریگری کرنا چاہتی تھیں، لیکن ہر تدبیر ناکام ہو گئی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ اب اثر ان کا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کو ریپلیس کون کرے گا؟ لوگوں نے پچھلی مرتبہ پی ٹی آئی سے توقع باندھی تھی، اور لوگوں نے سمجھا تھا، خاص طور پر مہاجر ووٹر نے یہ سمجھا تھا کہ شاید پی ٹی آئی ایک اچھا ریپلیسمنٹ ہوگی۔ ہم نے شکوہ کیا کہ یار قربانیاں ہم نے دی اور لوگ اس طرف چل پڑے، لیکن یہ سب ہوتا ہے، پورے پاکستان کی ایک ویو بنی ہوئی تھی، لوگ اس طرف چل پڑے، لیکن تجربے نے لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ کوئی زیادہ اچھا تجربہ ثابت نہیں ہوا ہے۔ اب پی ٹی آئی کے لوگ بھی اور ایم کیو ایم کے لوگ بھی، اگر سب سے زیادہ اگر کوئی پوٹینشیل اس وقت موجود ہے تو وہ انہی لوگوں کے ورکرز میں موجود ہے کہ جو جماعت اسلامی میں شامل ہو سکتے ہیں، انہی کارکنوں میں موجود ہے، ان کے حامیان میں موجود ہے، ان کے وابستگان میں موجود ہیں۔ اور جس طرح آپ نے سنا ہے کہ اب ایم کیو ایم کے جو لوگ تھے وہ آہستہ آہستہ جماعت اسلامی کی طرف رجوع کر رہے ہیں، تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنے دلوں کو وسیع کرتے ہیں، اور ہم ہر کارکن کو اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں کہ وہ جماعت اسلامی کے ساتھ آئے اور دین کی خدمت کرے، اور اس پاکستان اور اس شہر کراچی کی خدمت میں اپنا رول ادا کرے۔ جماعت اسلامی سب کو ویلکم کرتی ہے، اور میں یہاں بھی یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ ہم نے اپنے بلدیاتی انتخابات کے لیے کینڈیڈیٹ کا اعلان کر دیا ہے، تو وہ تمام لوگوں کو پبلک ایڈ کمیٹیوں کی صورت میں اور امیدواروں کی صورت میں کام کرنا چاہیے، لیکن ہمارے ذمہ داران اس بات کو دیکھیں کہ جس طرح ہم نے یہ حسین گلدستہ یہاں پر سجایا ہے، اچھے لوگوں کی معاشرے میں کمی نہیں ہے۔ ہمارا پیمانہ ایک ہے کہ شہرت خراب نہیں ہونی چاہیے، بندہ 2 نمبر نہیں ہونا چاہیے، اور اگر وہ نیک سیرت ہے، اس کے اندر کام کرنے کا جذبہ ہے، اور وہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو جماعت اسلامی اپنے اندر یہ حوصلہ رکھتی ہے کہ اس فرد کو ترازو کے نشان سے الیکشن لڑائے گی۔ ہم اپنے کارکن کو پیچھے کریں گے اور اس فرد کو آگے کریں گے تاکہ ہم معاشرے کے اندر پینیٹریٹ کریں، پھر وہی ہمارا کارکن بھی بنے گا، جس طرح عبدالستار افغانی کارکن بنا، رکن بنا، اور پتہ نہیں کیا بن گیا، جس طرح اور بہت سارے لوگ تھے جو جماعت اسلامی کے کارکن نہیں ہوتے تھے، وہ جماعت اسلامی میں اس راستے سے داخل ہوتے تھے، اور پھر جماعت اسلامی میں انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے، اور پھر وہ ایک نظریاتی ورکر کے طور پر ابھرے۔ اس لیے اس میں کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ انتخابات کا یہ پورا نظام جو ہے، اس میں ہم حصہ اس لیے لیتے ہیں، جماعت اسلامی کے ایک نظریاتی کارکن کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ذات کے لیے یہ کام نہیں کر رہے۔ جس طرح وہ بنیاد کا پتھر کارکن کام کر رہا ہے، اسی طرح کینڈیڈیٹ بھی کام کر رہا ہے۔ جس طرح سے وہ کارڈ لکھنے والا اور گھر گھر بانٹنے والا جماعت کے لیے محترم ہے، اسی طرح سے جس کے نعرے لگ رہے ہیں وہ بھی اتنا ہی جو ہے وہ برابر کی سطح رکھتا ہے۔ یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کس کا تقویٰ زیادہ ہے، یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ کس کا خلوص زیادہ ہے۔ یہ تو آزمائش ہوتی ہے کہ کسی کو ہم سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، ورنہ حقیقت میں ہم اسلامی تحریک ہیں۔ ہم اس طرح کی سیاسی جماعت نہیں ہے کہ جس میں زندہ باد مرد آباد کی بنیاد پر لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ ہم اس طرح کی سیاسی جماعت نہیں ہے جو فرقہ واریت
اور جو ہے وہ مسلک کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں اور مذہبی بھی ہوتے ہیں. ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں کہ جو زبانوں کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں. ہم اسلامی تحریک ہیں. ہمارے پیش نظر اگر اس انتخابات ہیں تو انتخابات کو ہم ایک بڑے انقلاب کا ذریعہ سمجھتے ہیں, عوام سے رابطے کا ذریعہ سمجھتے ہیں, عوام کی رائے کو اپنے حق میں کر کے ایک بہت بڑی نیکی کی قوت بنانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے معاشرے میں جو ہلچل پیدا ہوتی ہے اور جو توجہ حاصل ہوتی ہے, اس توجہ کو سوسائٹی کی ٹرانسفارمیشن میں استعمال ہونا چاہیے. خرابی سے نیکی کا سفر شروع ہونا چاہیے, باطل سے حق کا سفر شروع ہونا چاہیے, اندھیروں سے اجالے کا سفر شروع ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی جو جمیل بھائی کہہ رہے تھے کہ اس وارڈ میں جو اب 4 وارڈوں پر مشتمل ہو گیا تھا, ہم تو شاید 15 سال میں اتنا کام نہیں کرتے جو ہم نے 1 مہینے میں دروازہ کھٹکایا ہے اور حق کا پیغام پہنچایا ہے. تو انتخاب اس لیے بھی ہوتا ہے, اور جب ہم اس میں جیت جائیں تو اس جیت کو ہم اپنی وسعت کا ذریعہ بنائیں, اس جیت کو اپنے پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ بنائیں, اور آہستہ آہستہ ایک انقلابی دھارے میں پورے معاشرے کو بدلنے کا ذریعہ بنائیں. یہ ہمارا انتخاب کی فلسفی ہے. عمومی کنسنسس ہوا اور پھر فیصلہ ہوا کہ ہم اپنے نشان پر الیکشن لڑیں گے, تو یہ اطمینان الحمدللہ پیدا ہوا اور ہم نے بڑا اسٹیپ لیا. ہم ہارنے والی پارٹی تھے, پچھلی مرتبہ کینٹونمنٹ میں 1 سیٹ تھی ہماری, لیکن ہم نے عزم کیا ہم سب جگہ لڑیں گے. کچھ جگہوں پہ ٹیکنیکل وجوہات کی بنیاد پر رہ گیا, ورنہ ہم سب جگہ لڑیں گے. اور چونکہ یہاں پر ایڈجسٹمنٹ کا امکان کم ہے تو ہم ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں کریں گے الا یہ کہ کوئی ایسی چیز سامنے آئے. اور ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم اچھے لوگوں کو اوپن ہو جائیں کہ ان کو ترازو کے نشان پر الیکشن لڑائیں. تو ہم نے ترازو کے نشان پر ان اچھے لوگوں کو الیکشن لڑایا اور اس کے نتیجے میں ترازو کا پورا ٹیمپو بنا, اور 1 مہینے میں ترازو ایک مرتبہ پھر زندہ ہو گیا اور جماعت اسلامی کی شناخت بن گیا اور اس کا نشان بن گیا. یہ آپ کی جد و جہد ہے, یہ آپ کی موبلائزیشن ہے, یہ آپ کی مہم ہے, یہ آپ کی پبلسٹی ہے, جس کے نتیجے میں ہم نے ترازو کو اس کو ایک زبردست نشان کے طور پر دوبارہ متعارف کروا دیا ہے. اب اس ترازو کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ, اور بلدیاتی انتخاب کے جو بھی صورت سامنے آئے گی تو اس میں اگر کوئی ایڈجسٹمنٹ کی گنجائش ہوگی تو وہ ہم اپنی نچلی سطح پر, اوپر کی کمیٹی یہ سب دیکھے گی. آپ لوگ اس پر اوپن رہیں کہ جماعت اسلامی اب کوئی حلقہ چھوڑے گی نہیں انشاءاللہ. ہر جگہ لڑیں گے, 1 ووٹ ملے گا تو بھی لڑیں گے, 1.5 ووٹ ملے گا تو بھی لڑیں گے. لوگوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں ووٹ ڈالنے گیا تھا اور مجھے جماعت اسلامی کا نشان نظر نہیں آیا. اگر چیئرمین وائس چیئرمین کا مسئلہ ہوگا تو بھی کونسلر پہ نشان ہوگا, کونسلر پہ نہیں ہوگا تو چیئرمین پہ نشان ہوگا, کچھ اور نہیں ہوگا تو ہر جگہ نشان ہوگا. تو ترازو کو ہم کراچی کا, ترازو کو ہم جماعت کا, ترازو کو ہم کراچی کے عوام کا نشان بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس کا سفر کا آغاز ہم نے اس کینٹونمنٹ کے انتخاب سے کر دیا ہے, اور اس کے اوپر آپ پورے اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھیے. اور ویسے بھی یہ تو 70 میں جماعت اسلامی کا نشان تھا, اور وہ الیکشن تھا جو سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں لڑا گیا تھا, اور یہ 2013 کا نشان تھا جو سید منور حسن کی قیادت میں لڑا گیا تھا. تو ہمیں تو اس سے بہت پیار ہے اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر قائم رہیں گے. میرے بھائیو اور دوستو, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں دعوت کے اس کام کو وسیع کرنا ہے. کینٹونمنٹ کے انتخابات میں جو مثبت چیزیں نظر آئیں وہ یہ ہے کہ لوگوں نے جماعت اسلامی کو آلٹرنیٹ سمجھنا شروع کیا ہے. اب بہت سارے لوگ, ہمارے میڈیا نے ہماری اس فتح کو کل رات تک دکھایا نہیں کہ ہم 5 سیٹیں جیت چکے ہیں, اگرچہ کہ ہم تو 7-8 کی طرف جا رہے تھے, لیکن اس طرح سے اناؤنس نہیں کیا. اس کی بھی بڑی ٹیکنیکل چیز ہوتی ہے کہ جب پرائم ٹائم ہو, جب لوگ پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہوں, تو آپ وہ نتیجے بیان ہی نہ کریں جس سے کسی پارٹی کا امیج بن سکتا ہے. لیکن تم اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہو, تم اپنا کام کرتے رہو, تمہیں یہی کام کرنا ہے, ہمیں اپنا کام کرنا ہے. میڈیا کور نہیں کرے گا, ہم میڈیا بنیں گے, ہم لوگوں کو بتائیں گے, اور انشاءاللہ یہی میڈیا آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا انشاءاللہ تعالی. مجھے بہت سارے اینکرز ہیں, پہلے کبھی ان کے ساتھ پروگرام ہوتے تھے, پھر انہوں نے کسی کے کہنے پہ پروگرام کرنا چھوڑ دیے. لوگوں نے کہا کہ بات کریں تھے کہ رابطہ تو ہر ایک سے ہونا چاہیے, لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں, ایک وقت آئے گا انشاءاللہ یہ خود آئیں گے اور پروگرام کریں گے. ہمیں اپنی جد و جہد پر اور کام پر یقین رکھنا چاہیے, اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے, اور ایک زمینی حقیقت بننا چاہیے. بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں الیکشن تو اسٹیبلشمنٹ جتواتی ہے, تو ظاہر ہے خیال ٹھیک بھی ہوتا ہے, اتنا غلط تو نہیں ہوتا. بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ جتواتی ہے, اس خیال کے اندر بھی جو ہے ٹھیک ہوتا ہے معاملہ. لیکن ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں, اور یہ صرف الیکشن کا معاملہ نہیں ہے, آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزوں میں آپ کو نظر آئے گا یہ
کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر خواہش دنیا میں جو بالادست یا طاقتور لوگ یا قوم یا برادری یا گروپ ہے اس کی ہر بات مانی جائے. اگر ایسا ہو جائے تو پھر اللہ رب العالمین کی حاکمیت کہاں ہے؟ پھر اس کی طاقت کہاں ہے؟ پھر نمرود زیر کیوں ہوتا؟ پھر فرعون غرق کیوں ہوتا؟ پھر شداد اپنی جنت کیوں نہیں دیکھ سکا؟ پھر برطانیہ کو زوال کیوں ہوتا؟ پھر امریکہ رسوا کیوں ہوتا؟ پھر جو ہے وہ پھر سوویت یونین ٹکڑے ٹکڑے کیوں ہوتا؟ دارا و سکندر کہاں ہے؟ تو اصل طاقت اللہ رب العالمین کی ہے. اور دنیا میں ہر عروج کو زوال ہوتا ہے. بہت سارے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھتے ہیں دوستی تعلق کے نتیجے میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ تو بہت سارے لوگوں کے لیے قابل قبول ہوتی ہے، بہت سارے لوگ ان کے لیے قابل قبول ہوتے ہیں، ہر ایک تو نہیں چلتا. میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں ان سہاروں کو چھوڑ دیجیے. ہم سب سے رابطہ رکھنا چاہتے ہیں، ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے. ہم ایک زمینی حقیقت کے طور پر جو جتنی قوت طاقت رکھتا ہے کسی سسٹم میں، اس سسٹم کے ساتھ بات چیت وقار کے ساتھ اور احترام کے ساتھ اور کسی اصول کو قربان کیے بغیر ہمیں کسی سے کوئی پریشانی نہیں ہے. ضابطوں کو اور قدروں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن ہم یہ ضرور سمجھنا چاہتے ہیں اور اپنے کارکنوں کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، دوسروں کے لیے پیمانے کوئی اور ہو سکتے ہیں، آپ کے لیے جو پیمانہ ہے وہ بہت مشکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک زندہ زمینی حقیقت بننا ہے. آپ زندہ زمینی حقیقت بنے، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ بھی مذاکرات کرے گی اور یہاں بھی کوئی طاقتور ہے وہ بھی آپ سے بات کرے گا. یہ چیلنج آپ پورا کریں، انشاءاللہ راستے آپ کے لیے کھلنا شروع ہو جائیں گے. اور اگر آپ بغیر زمینی حقیقت کے چاہیں گے کہ کہیں درمیان سے ادھر سے نکل آئیں اور ادھر سے نکل آئیں تو ادھر سے نکلیں گے ادھر سے واپس آ جائیں گے. ایسا یہ کرنل صاحب، ادھر سے جائیں گے ادھر سے آ جائیں گے. زمینی حقیقت بنیے، حق پہ کھڑے ہوئیے، جد و جہد کیجئے، ذہنوں کو مسخر کیجئے. لیکن یہ کام آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کام آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ کی نظریاتی کمٹمنٹ اس تحریک کے ساتھ واضح نہ ہو، جب تک آپ کا دین کا تصور درست نہ ہو، جب تک آپ اس اسلامی تحریک کا مقصد نہ سمجھتے ہو، جب تک آپ اقامت دین کے تحریک کے کارکن نہ بنے ہو، اور جب تک آپ کا کردار آپ کے اس دعوے کی پشت پر نہ کھڑا ہو. اگر آپ کا اللہ سے تعلق نہیں ہوگا، اگر ہم قرآن پاک کو نہیں پڑھیں گے، اگر ہمارے گھروں کے ماحول درست نہیں ہوں گے، اگر ہمارے لین دین کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، اگر ہمارے رویوں کے اندر ترشروئی ہوگی، اگر ہم لوگ آئسولیشن کے اندر رہیں گے، ان لوگوں سے رابطہ نہیں کریں گے، ہم مرجع خلائق نہیں بنیں گے، تو ظاہر ہے بات رہ جائے گی اور ہوا میں بکھر جائے گی. لیکن اگر آپ کی پشت پر آپ کا کردار ہوگا، اللہ سے آپ کا تعلق ہوگا، تو آپ کی جد و جہد کو اللہ تعالیٰ ملٹیپلائی کر دے گا، برکت ڈال دے گا. کام کرنا ہمارے پاس ہوتا ہے، برکت ڈالنا اللہ کے پاس ہوتا ہے. 1 مہینے میں ہم نے بہت بڑا سفر طے کیا، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، یہ اس کی برکت ہے، یہ اس کے نام کا کمال ہے. ہم کمزور اور گناہگار ہیں، ہمارے اندر بہت کوتاہیاں ہیں، لیکن یہ اللہ بڑا ہے کہ وہ اپنے نام کی لاج رکھتا ہے. ہم اس کے نام سے وابستہ ہوں، اس کی تحریک کو اپنے اندر اتار لیں اور آپ میدان میں نکلیں. انشاءاللہ سارے رستے آپ کے کھلتے چلے جائیں گے. یہ اللہ پر انشاءاللہ بھروسہ ہے ہمارا انشاءاللہ تعالی. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آگے کے حالات میں بہت اچھی چیزیں ہمیں اس شہر کراچی میں نظر آ رہی ہیں. میں تمام عمرہ اضلاع سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اب آج کل کا انتظار نہ کریں، سوچ بچار کا عمل شروع کریں، لوگوں کو ساتھ بٹھائیں، اور اب اس موڈ میں کام نہیں کرنا کہ 2 4 6 8 نہیں. اب آپ کو پینیٹریٹ کرنا ہے پبلک میں، آنرشپ لینی ہے اس شہر کی. جس طرح ہم شہر کراچی میں کہتے ہیں کہ ہم اس کے آنر ہیں، ہم اس کے بیٹے ہیں، ہم اس کے وارث ہیں، ہم شہر کو آن کرتے ہیں، یہ پارٹیاں آن نہیں کرتی. اسی طرح آپ اپنے محلے کو آن کریں، آپ اپنے بلاک کوٹ کو آن کریں، آپ اپنی گلی کو آن کریں، گلی میں ہونے والے ہر کام کو آن کریں، وہاں کے ہر مسئلے کو آن کریں. آپ آگے بڑھیں، آپ نکل آئیں اس ذہن سے کہ جس میں آپ لوگوں سے لا تعلق ہو کر سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ہو سکتی ہے. اب آپ کا شہر ہے، ہر چیز کھلی ہوئی ہے، اور آپ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو رسپانس بھی آپ کو ملے گا جس کا مشاہدہ آپ نے چند دن پہلے کیا ہے. ہم نے 5 سیٹیں وہ جیتنی ہے جس کا اعلان ہو گیا ہے، کم از کم 4 وہ سیٹیں ہیں کہ جس کے اوپر آپ نے بھی رپورٹ سن لی ہے. 15 جگہوں پر ہم رنر اپ ہیں. ہم نے 3 کینٹونمنٹ میں دوسرے اور پہلے نمبر پہ ووٹ کیے ہیں. تو آپ بتائیں، یہ تو اتنا سا انتخاب تھا، اس کی تو ویٹ بھی نہیں تھی، تو جماعت اسلامی باؤنس بیک کر گئی ہے، کم بیک کر گئی ہے، اور انشاءاللہ اس شہر کا مستقبل اب جماعت اسلامی اور ترازو ہے انشاءاللہ تعالی.
اس لیے اب آپ جیت والی ذہن کے ساتھ آگے بڑھیں، کبر نہ کریں۔ ابھی تو ہوا کیا ہے، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، لمبی لمبی مت پھینکیں کہ بھئی ہم یہ نہیں، اپنے آپ کو بالکل اس طرح سے رکھیں جو ایک حقیقی دنیا کے اندر ہوتے ہیں، اپنی محنت سے راستے بنائیں، ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے راستے کھلیں گے۔ ہر حلقے میں ہماری پبلک ایڈ کمیٹیاں بننی چاہیے، بلکہ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن حلقوں میں کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخاب ہوئے ہیں، نئے لوگ ملے ہیں، نئے کینڈیڈیٹ ملے ہیں، تو اب یہاں سے جا کر گھر بیٹھنا نہیں ہے، یہ ہمارے اسٹرانگ ہولڈ ہونے چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہا کسی نے کہ جو جیت گئے ہیں وہ تو ہیں کونسلر، جو ہار گئے ہیں وہ شیڈو کونسلر ہیں۔ ہمارے کونسلر آپ ہیں، آج سے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ہمارے کونسلر ہیں، آپ کونسلر کی طرح بیہیو کریں۔ آپ دیکھیں کوئی نہیں آتا پیچھے، دو چار لوگ ہی ہوں گے جیتنے والوں میں سے جو بعد میں کھڑے رہیں گے لوگوں کے ساتھ، آپ میدان میں ہوں گے، لوگ آپ کو کونسلر سمجھیں گے، لوگ سمجھیں گے آپ ہی ہیں ان کے حقیقی نمائندے۔ میں نظم جماعت سے بھی کہتا ہوں کہ ان پر اعتبار کریں۔ جب آپ نے اتنا بڑا الیکشن ان کے حوالے کر دیا تو اب آپ یہ مت سوچیں کہ یہ تو تنظیمی آدمی ہے اور یہ سیاسی آدمی ہے، اب یہ سارا کام مل جل کر آگے بڑھے گا، اور ان لوگوں کے اوپر آپ اعتبار کریں۔ اور بلدیاتی انتخاب کے حوالے سے ہمیں بہت تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ آخر میں چند باتیں میں میڈیا کے حوالے سے بھی کہنا چاہتا ہوں تاکہ ان کے ذریعے میسج جائے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت جو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے نام سے تینوں بڑی جماعتوں کی کمیٹی بنی ہوئی ہے، اگرچہ یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو 1100 ارب روپے کا پیکج ہے، اس کے اعلان کو اب 1 سال سے زائد ہو گیا ہے۔ ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ناراض ہو گئے تھے کچھ لوگ، اور انہوں نے کہا کہ آپ غلط بول رہے ہیں، ہم تو ابھی تو آئے ہوئے ابھی 3 سال ہوئے ہیں، اور یہ تو 35 سال کا مسئلہ ہے، 13 سال کا مسئلہ ہے۔ ہم نے ان کی خدمت میں یہ عرض کیا بھائی کہ ہم آپ سے 35 سال کا 50 سال کا حساب نہیں مانگ رہے، ہم کراچی کے شہری ہیں، ہم آپ سے 13 سال کا بھی حساب نہیں مانگ رہے، 13 سال کا حساب پیپلز پارٹی سے مانگیں گے، 35 سال کا حساب ایم کیو ایم سے مانگیں گے۔ آپ سے تو ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ 3 سال میں آپ نے کراچی کو کیا دیا، آپ نے کراچی کو کیا سمجھا، خان صاحب نے کراچی کو آن کیا یا نہیں کیا؟ پی ٹی آئی کے ورکر بھی تو یہ سوال کرتے ہیں نا اپنی پارٹی سے، اور بہت بڑے پیمانے پہ میں جانتا ہوں کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے ایم پی اے کرتے ہیں، ایم این اے کرتے ہیں، کہ آپ کراچی پہ توجہ نہیں دیتے، آپ اعلان کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، آپ اعلانات کرتے ہیں اور راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، آپ ان کو دور نہیں کرتے، کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں وہ کام نہیں کر رہی ہیں۔ تو ہم آپ سے آپ کے 3 سال پوچھتے ہیں، ہم آپ سے آپ کا وفاقی بجٹ پوچھ رہے ہیں، ہم پیپلز پارٹی کا وفاقی بجٹ پیپلز پارٹی سے پوچھیں گے جو انہوں نے پچھلے عرصے میں کیا تھا۔ تو ہمیں بتائیے آپ نے کراچی کو کتنے پیسے دیے ہیں؟ بعض لوگوں نے کہا ہم تو K4 منصوبہ بنا رہے ہیں، بھائی کہاں بنا رہے ہیں؟ بجٹ میں پیسے نہیں رکھے تو منصوبہ کیسے بنے گا؟ نہ وفاق نے رکھے، نہ صوبے نے رکھے، خلا میں بن رہا ہے، کہیں پانی اوپر سے آئے گا، جیسے بارش آتا ہے پانی آتا ہے، بھائی وہی نیچے جائے گا نا، کینجر جھیل سے آئے گا، تو اس کے لیے تو ایک جگہ موجود ہے، جو اوپن چینل ہے اس کو کلوز کر رہے ہیں، سائفون بنا رہے ہیں۔ ہمیں بتائیں نا یہ ڈیزائن کیوں صحیح کیسے ہو گیا اچانک؟ وہ کنسلٹنٹس جو پہلے اس ڈیزائن کو غلط کہہ رہے تھے، وہ ان کو کچھ کنسلٹنسی ملی، وہ اس ڈیزائن کو ٹھیک کرنے لگ گئے ہیں۔ عجیب بات ہے، یہ ڈیزائن ٹھیک کیسے ہو گیا؟ اور یہ سب تماشا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے 3 4 5 سال سے، بلکہ یہ کنسیو تو کیا تھا نعمت اللہ خان نے K4 منصوبہ، اور اس کے بعد عمل درآمد اس پہ جو بجٹ میں پیسے رکھے گئے تھے 2014 سے رکھے گئے ہیں، اس سے پہلے اس کی کتنی فیزیبلٹیز بنی ہیں، پھر یہ طرح سارا بن گیا اور اس پر 12-13 ارب روپے کے بل بھی نکل چکے، FWO کو مل گئے، ان کا کام ہو گیا، لیکن ہمارا کام نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ منصوبہ وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے۔ اس لیے جب آپ بجٹ نہیں رکھو گے تو ہم آپ سے سوال کریں گے۔ آپ گرین لائن اگر کل بنا بھی دو تو ہمارے 3 سال کا تو حساب دو، اس سے کتنا نقصان ہوا ہے، کتنی چوریاں ہوئی ہیں، کتنی کرپشن ہوئی ہے اس میں ان 3 سال میں۔ تو پی ٹی آئی کے دوستوں کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ آپ 14 سیٹیں لینے کے بعد کراچی کو آن کیوں نہیں کرتے۔ ہمارے پیپلز پارٹی کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ آپ کراچی سے چاہتے کیا ہیں؟ نہ ملازمتیں دیتے ہیں، نہ فیسیلیٹیشن کرتے ہیں، اور اب آپ کو سوجی ہے بلدیہ کو طاقتور بنانے کی۔ ارے بھائی بلدیہ طاقتور بنے گی بلدیاتی اختیار دینے سے۔ اختیار تو آپ نے دیا نہیں، ایڈمنسٹریٹر دے دیے، اور ایڈمنسٹریٹر لگا کے آپ اب ہمارے بلوں میں کنزروینسی چارجز لگانا چاہتے ہیں، کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ آج میں نے ایک خبر پڑھی کہ وفاق سے کوئی مکمکہ ہو رہا ہے ان کا، جو اختلاف کیا تھا پی ٹی آئی نے کہ ہم بلوں میں پیسے لینے کے مخالف ہیں، اب اس لیے مکمکہ ہو رہا ہے کہ وفاق بھی ایک اور چارج بجلی کے بلوں سے ہی لینا چاہتا ہے پورے پاکستان کے لوگوں سے۔ تو یہ اپنے ٹیکس صرف بلوں سے ہی جمع کرنے کے قابل رہ گئے، سرمایہ داروں سے، جاگیرداروں سے،
وڈیروں سے تو یہ ٹیکس لینے کے قابل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وڈیرہ وڈیرے سے کیسے ٹیکس لے گا، جاگیردار جاگیردار سے کیسے ٹیکس لے گا، طاقتور سے کیسے ٹیکس لے گا، یہ بیچارہ غریب ہے، اس پر ہر ٹیکس لاگ دو، بجلی کے بل میں لگا دو، اور وہ نہ دے سکے تو اس کا کنیکشن کاٹ دو۔ لیکن ان لوگوں کے لیے کوئی نہیں ہے جنہوں نے آبیانہ جو ادا نہیں کرتے، جو لینڈ ریفارم جہاں پر نہیں ہوئی، جہاں پر جاگیروں کے اوپر وہ ٹیکس ادا نہیں کرتے، اور جو بڑے بڑے وہ سرمایہ دار ہیں کہ جو سرمایہ کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں لیکن ٹیکس ادا نہیں کرتے اور حکومتی صفوں میں موجود ہوتے ہیں۔ پہلے وہ ٹیکس ان کے بجلی کے بلوں میں لگاؤ، پھر کنزروینسی چارجز لگاؤ۔ اس لیے ہم اس موقع پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر وفاق اور صوبے کا مکمکہ ہو بھی جائے گا تو بھی جماعت اسلامی اس کو قبول نہیں کرے گی، عوام سے رابطہ کرے گی، عوام کے ساتھ مل کر ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پھر ہم بجلی کے بل بھی ادا نہیں کریں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ الیکٹرک کس طرح سے چلتا ہے اور وفاق کس طرح اس کی سرپرستی کرتا ہے۔ اس لیے یہ ہمیں جو پہلے ہی ہمیں لوٹ چکے ہیں، پیپلز پارٹی ہمارے پچھلے پیسوں کا تو حساب دے، 513 ارب روپے تو اس نے کھائے ہوئے ہمارے آکٹرائے کے، وہ ادا کرو، پھر تم کے ایم سی کے نام پر ہم سے ٹیکس لو۔ ابھی تو کے ایم سی بھی تمہارا ہے، ڈی ایم سی بھی تمہارا ہے، صوبائی حکومت بھی تمہاری ہے۔ اس لیے جو مائنڈ سیٹ قبضے کا ہے، یہ جو تعصب کا مائنڈ سیٹ ہے، جو آبادیوں کو تقسیم کرنے کا مائنڈ سیٹ ہے، پیپلز پارٹی والوں یہ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ ابھی بھی تم نے گوٹھوں پہ قبضہ کر کے کینٹونمنٹ میں اپنے الیکشن کے ریزلٹ کچھ بنا لیے ہیں، ورنہ مین اسٹریم شہر نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا ہے، مسترد کر دیا ہے تعصب کو، لسانیت کو اور کراچی پہ قبضے کو۔ اور اسی طرح سے ایم کیو ایم، ظاہر ہے میں اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کروں گا کہ اب ظاہر ہے کہ ان کا تذکرہ کر کے ہم کیوں اپنا وقت اس طرح سے صرف کریں۔ بہرحال ان کے لوگوں سے ہم بالکل کمیونیکیشن میں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارے لوگ جماعت اسلامی کے اس پلیٹ فارم سے کراچی کے حق کی اس آواز کو اٹھائیں۔ لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اعتبار اور اعتماد کی کمی ہوتی ہے۔ انتخاب میں بھی جو لوگوں کا اعتماد کم ہوتا ہے اس کی وجہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہے۔ پارٹیاں بھی جب پروگرام کرتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ اعتبار جو ہے وہ ایسے ہی قائم ہو جاتا، پتہ ماری کرنی پڑتی ہے، رگڑا کھانا پڑتا ہے، سڑکوں پہ رہنا پڑتا ہے، اپنے ہی کارکنوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، اپنے ہی ذمہ داران کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے۔ لیکن جو آدمی اس معاملے میں اگر صحیح سمجھ رہا ہے، کیلکولیشن اس کی ٹھیک ہے، اپنی عقل کو اور اپنی اجتماعی دانش کو استعمال کر رہا ہے، حالات کا درست تجزیہ کر رہا ہے اور مشاورت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، تو پھر زمانے کی باتوں سے پیچھے نہیں ہٹنا ہوتا، چلتے رہنا ہوتا ہے اور بالآخر اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا جب آپ نے حق دو کراچی تحریک چلائی ہے، چلتے رہے ہیں، دھرنے دیتے رہے ہیں، لوگ نہیں بھی آئے تو کارکنوں نے دھرنے دیے ہیں اور بالآخر لوگوں نے ریکگنائز کرنا شروع کر دیا ہے اور جماعت اسلامی ایک مرتبہ پھر ابھر کر سامنے آئی ہے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس میں لوگوں کی شمولیت بھی ہوگی اور ہماری تحریک بھی آگے بڑھے گی۔ اس کام کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اس حق دو کراچی تحریک کو لے کر چلیں گے اور اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے۔ اور ہمارا مطالبہ حکومت سے فوری طور پر یہ ہے کہ فوری با اختیار شہری حکومت کا نظام قائم ہونا چاہیے اور بلدیاتی انتخاب ہونے چاہیے۔ کل ایک وزیر صاحب ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ ہم کراچی میں جیت رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، لوگ ہم پر اعتماد کر رہے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ بھائی آپ پر اتنا اعتبار کر رہے ہیں تو بلدیاتی انتخاب کرا دیجئے، وہ کیوں نہیں کرا رہے؟ ایڈمنسٹریٹر کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ کو کراچی سے اتنی محبت ہے تو کراچی کو امپاور کر دیجئے۔ آپ یہاں پر شہری بلکہ پورے سندھ کو امپاور کر دیجئے، تمام شہروں کو حق دے دیجئے، لاڑکانہ سمیت، جیکب آباد سمیت، حیدرآباد سمیت۔ تو یہ نہیں کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم کنزروینسی چارجز بلوں میں لیں گے، تو پیپلز پارٹی کو اپنا یہ مائنڈ سیٹ بدلنا پڑے گا با اختیار شہری حکومت کے لیے۔ کل انشاءاللہ عبدالرشید بھائی آپ اسمبلی میں بھی بات کریں گے، آپ کا ایجنڈا آتا ہے تو ختم کر دیتے ہیں، یہ وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ کی بات نہیں سنیں گے تو ہو سکتا ہے اسمبلی کے باہر جا کر بیٹھ جائیں گے، آپ اندر بات کیجئے گا، ہم باہر بات کریں گے انشاءاللہ۔ تیار ہیں؟ ہاں یہ کریں گے انشاءاللہ، یہ بھی کریں گے، آپ بے فکر رہیں۔ اور بلدیاتی انتخاب بھی ان سے اسی طرح کروانے پڑیں گے چونکہ ان کا اتحاد ہے، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم کا اتحاد ہے۔ تم ادھر انتخاب نہیں کراؤ، ہم ادھر انتخاب نہیں کرائیں گے، لیکن اب یہ نہیں چلے گا۔ ہم انشاءاللہ عوام سے رابطہ کر کے فوری بلدیاتی انتخاب کا مطالبہ بھی اٹھائیں گے اور لوگوں کے پاس جائیں گے، پوری ایک ماس موبلائزیشن کی کیمپین چلائیں گے اور گلی محلوں کی سطح پر انشاءاللہ لوگوں کو منظم کیا جائے گا۔ میں آپ لوگوں کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستے کھولے ہیں، لوگوں نے ہماری طرف توجہ کرنا شروع کی ہے۔ ہم بہت ساری جگہوں پہ جیتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ ہمیں جیتنے نہیں دیا گیا ہے اور بہت ساری جگہوں پہ ہم رنر اپ ہیں۔ اگر ہم 38 وارڈ میں کھڑے ہوئے ہیں اور 20 وارڈ میں ہم پہلے
اور دوسرے نمبر پہ ہیں، اور اس میں سے آدھے وارڈ ایسے ہیں کہ جس میں ہمارا فرق اتنا سا ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں اس وقت کہ جماعت اسلامی عملاً کراچی کی نمبر 1 پارٹی کے طور پر ابھر رہی ہے۔ آپ کو یہ اسٹیٹس مبارک ہو، اور اس کے مطابق جد و جہد آگے بڑھائیں گے۔ کارکن بڑھانے ہیں، ہاتھ بڑھانے ہیں، جیب خود بخود بڑھے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ کام کریں گے، ورکر بڑھیں گے، گھر والے آپ کے انوالو ہوں گے، دوست احباب کو آپ انوالو کریں گے، اپنی اپنی جیبیں بھی لوگ ساتھ لائیں گے، وسائل اللہ دے گا، ہم جد و جہد کریں گے تو راستے انشاءاللہ نکلتے چلے آئیں گے۔ ہم ان کا مقابلہ پیسوں سے نہیں کر سکتے، ان کا مقابلہ میڈیا کی مہمات سے نہیں کر سکتے، ہم اپنے حق، اپنے نظریے، اپنے کردار، اپنے عمل سے اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ جتنی قوت جمع کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب ہم سے بن پڑے گا وہ ہم کرتے رہیں گے، ارباب ستم مشق ستم کرتے رہیں گے، جو ہم سے بن پڑے گا سو ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔